کو اللہ نے پورے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا. طائف کے اندر ظاہر کے اندر کوئی پرسان حال نہیں، اور بے ہوشی کی حالت میں عتبہ کے باغ میں لا کر آپ کو لٹا کر پانی کا چھڑکاؤ کیا. تب جا کے آپ کی آنکھ مبارک کھلی تو وہاں پر فرشتہ آیا ہوا اور حضرت جبریل آئے ہوئے. اگر کہہ دو تو دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا دیں تاکہ ختم ہو جائیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا کہ اگر یہ نہیں مانتے تو ہو سکتا ہے ان کی اولاد مانے. آپ نے بددعا نہیں کی، بددعا نہیں کی. اور اس مجاہدے اور اس قربانی اور تکلیف کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو طائف کے قبیلہ ثقیف والے تھے، ان کی نسل میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. یہ بنی ثقیف کے ہیں، اور یہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ہند اور سندھ میں آئے مجمع لے کر، اور ان کے ہاتھوں اللہ کا دین ہند اور سندھ میں پھیلا. آج ہم کروڑوں ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور برما کے جتنے بھی مسلمان ہیں، ہمارے اسلام کے اندر حضرت محمد بن قاسم ثقفی رحمت اللہ علیہ کی کوششوں کا حصہ ہے. اور حضرت محمد بن قاسم طائف کے رہنے والے بنی ثقیف کی اولاد میں. تو ہم ہندوستان پاکستان والوں کو اور بنگلہ دیش والوں کو جو اسلام ملا ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کی قربانیوں پر ملا ہے. ان قربانیوں کے اندر ظاہر میں تو دکھائی نہیں دیتا کچھ، لیکن اندر ہدایت بھری ہوئی ہوتی اور اندر مدد بھری ہوئی ہوتی. تو حضرت صدیق اکبر کے سامنے یہ ساری بات تھی کہ اس دین کے لیے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی گئی. اسی پاکیزہ دین کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے دروازے پر جاتے تھے اور لوگ آپ کو دھکا مارتے تھے اور آپ گر پڑتے تھے، اور بار بار آپ لوگوں کے سامنے جاتے تھے اور آپ بار بار جا کر اپنی عمل سے اور حال سے گویا اس بات کو ثابت کرتے تھے کہ تم نے تو میرے کو دھکا مار دیا، تم نے تو میرے کو دھکا مار دیا، میں اللہ کا سچا نبی دوبارہ تمہارے پاس آیا ہوں، تم میرے پاکیزہ طریقے کو لے لو تاکہ قبر میں اور جہنم میں فرشتے تم کو دھکا نہ ماریں. میں سچا نبی ہوں، مرنے کے بعد والی زندگی بتا رہا ہوں. میرے محترم دوستو، ہم لوگوں کو بڑا صدمہ ہے اس بات کا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے دھکے پڑے، لیکن وہ دھکا مارنے والے تو دشمن تھے. جس پاکیزہ طریقے اور پاکیزہ دین کے لیے آپ نے دھکے کھائے، آج وہ پاکیزہ طریقہ اور پاکیزہ دین اس مسلمان کے گھر سے دھکے کھا رہا ہے، اس مسلمان کے کاروبار سے دھکے کھا رہا ہے، اس مسلمان کی شادی سے دھکے کھا رہا ہے. وہ پاکیزہ طریقہ اور پاکیزہ دین اور سنت مسلمان کے چہرے سے دھکے کھا رہی ہے اور مسلمان کے لباس سے دھکے کھا رہی ہے. جس پاکیزہ طریقے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھکے کھائے، یہ زیادہ صدمے کی بات ہے. وہ دھکا مارنے والے تو دشمن تھے اور یہ تو کلمہ پڑھنے والا ہے. جس پاکیزہ دین کے لیے آپ نے دھکے کھائے ہیں، وہ پاکیزہ دین آج مسلمان کے گھر اور کاروبار اور شادی اور چہرے اور کپڑوں سے دھکے کھا رہا ہے. یہ زیادہ رونے کی چیز ہے. جیسے کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کی حالت میں دودھ پلانے کو کوئی عورت تیار نہیں تھی کہ اس یتیم کے باپ تو ہے ہی نہیں، ہمیں انعام کون دے گا. تو یتیمی کی حالت میں حضرت حلیمہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور سینے سے لگایا اور برکتیں ہی برکتیں ظاہر ہو گئیں. آج حضور کا دین یتیم بن چکا ہے. اس یتیم دین کو جو بھی اپنی گود میں لے گا اور جو اپنے سینے سے لگائے گا اور پوری دنیا میں جا کر پیش کرے گا، تو جو برکتیں حضرت حلیمہ کے گھر آئی ہیں، یہ برکتیں ہر اس آدمی کے گھر میں آئیں گی کہ جو اس یتیم دین کو اپنے سینے سے لگا لے اور اپنی گود میں لے لے اور جا کر اس یتیم دین کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرے. یہ ایک موقع ہے. حضرت صدیق اکبر کے ذہن میں یہ تھا کہ کس قدر بے کسی اور بے بسی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کو ڈالا.
اس پاکیزہ دین کو زندہ کرنے کے لیے آپ رات کے وقت چپکے سے نکل گئے، صدیق اکبر چپکے سے نکل گئے، اور آپ کی صاحبزادیاں اور گھر والے مکے میں ہیں، جبکہ چاروں طرف سے مار پڑ رہی ہے۔ آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور پھر آپ نے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدمی بھیجے 2 تاکہ عورتوں کو بچوں کو لے آؤں۔ یہاں پر مکہ مکرمہ میں حضرت فاطمہ کو لیا، اور اسی طرح حضرت ام کلثوم کو لیا، وہاں حضرت ابوبکر صدیق کے گھر سے حضرت عائشہ کو لیا، حضرت اسماء کو لیا، حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی کو لیا، اور یہ قافلہ مکہ مکرمہ جیسا شہر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے نکل رہا ہے، پوری دنیا کی انسانیت کے غم کو لیے ہوئے، کہ تاکہ پوری دنیا کے انسان جہنم کے عذاب سے بچے اور جنت والے راستے پر جائیں، اس کے لیے پورا گھرانہ اجڑ کر جا رہا ہے۔ راستے کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اونٹ تھا وہ ایک دم سے بتکا اور اونچا ہو گیا، اور حضرت عائشہ گرنے کے قریب ہو گئی، اور بالکل 6-7 سال کی بچی ہے۔ ان کی ماں چیخیں مارنے لگی، ہائے میری بیٹی کا کیا ہو گیا، ارے میری بیٹی گر جائے گی۔ یہ سارا منظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ میں ہے، 2 بیٹیاں مدینے کے راستے میں ہے، ایک بیٹی حضرت رقیہ یہ حضرت عثمان کے ساتھ حبشے میں گئی، اور ایک بیٹی حضرت زینب شادی ہو چکی تھی، سب سے بڑی بیٹی، حمل ٹھہر چکا تھا، یہ مکہ مکرمہ میں ہے، اور پورا گھر تتر بتر ہو رہا ہے، تاکہ پوری دنیا کے قیامت تک آنے والے انسان جو ہے یہ راہ راست پر آ کر دنیا میں امن و امان اور مرنے کے بعد انہیں جنت ملے، اس کے لیے سارا گھر قربان ہو رہا ہے۔ یہ دونوں بیٹیاں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ پہنچ گئی، لیکن حضرت زینب گھر رہ گئی، مکے میں رہ گئی، سارے ظالموں کے بیچ میں شادی ہو چکی تھی۔ حضرت زینب چپکے سے مکہ مکرمہ سے اونٹنی پر بیٹھ کر نکل گئی کہ میں بھی پہنچ جاؤں مدینہ۔ مکے کے ظالموں کو معلوم ہو گیا، تو یہ مکے کے ظالم جو تھے یہ باہر نکلے، اور حضرت زینب بالکل اکیلی، اور یہ سارے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ اللہ کے پیارے نبی کی چہیتی بیٹی حمل کی حالت میں ہے، اور چاروں طرف سے گھیرے میں لیا، اور گھیرے میں لے کر ان ظالموں نے کیا کیا، برچھا لے کر حضرت زینب کے پیٹ پر مارا، اللہ کے پیارے نبی کی بیٹی کے پیٹ پر مارا۔ وہ جو حمل تھا وہ ساقط ہو گیا، اور حضرت زینب اونٹنی کے اوپر سے لڑکتی ہوئی ٹیکری کے اوپر گری، اور ٹیکری کے اوپر سے لڑکتی ہوئی زمین کے اوپر گری۔ ایک طرف تو خنجر کا خون چالو، اور ایک طرف حمل کے گردے کا خون چالو، نبی کی بیٹی خون کے اندر لت پت، کوئی ڈسپینسری وہاں پر نہیں، چاروں طرف دشمن کھڑے ہوئے ہیں، اور حضرت زینب تڑپ رہی۔ یہ ساری تکلیفیں پوری دنیا کے بستے والے انسانوں کے غم کے اندر اٹھائی جا رہی ہے۔ اسی خون کے اندر لت پت حضرت زینب کو واپس مکے لے گئے، اور چند دنوں کے بعد پھر انہیں چھٹی دی، تو حضرت زینب مدینہ منورہ اسی حالت میں زخم کی حالت میں پہنچی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر کیا بیتی ہوگی، اور اسی زخم میں حضرت زینب کا انتقال ہوا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں حضرت زینب کو دفن کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے ذہن میں یہ تھا کہ جس پاکیزہ دین کے لیے اتنی قربانیاں دی گئیں، آج وہ پاکیزہ دین عربوں کے اندر سے اجڑ رہا ہے، تو ایک طرف ان عورتوں کی موت اور حیات کا مسئلہ ہے، اور ایک طرف عربی قبیلوں کی جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے۔ ہم جنت اور جہنم کے مسئلے کو نمبر 1 پر رکھیں گے، اور ہم ان عورتوں کی موت اور حیات کے مسئلے کو نمبر 2 پر رکھیں گے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک یہ بات بتائی کہ اگر ہم لوگ اللہ کے راستے میں چلے گئے اور مدینہ منورہ پر حملہ ہو گیا اور جتنی امہات المومنین ہیں ان کو شہید کر دیا گیا اور مجھ امیر المومنین کو بھی شہید کر دیا گیا اور ہماری لاشوں کے دفن کرنے والے مدینے میں کوئی نہ رہا اور سارے مدینے میں سناٹا چھا گیا، یہاں تک کہ جنگل کے بھیڑیے اور جنگل کے کتے آ کر امہات المومنین کی لاشوں کو نوچ کر کھائیں اور مجھ امیر المومنین کی لاش کو نوچ کر کھائیں، میں اسے گوارا کروں گا، لیکن اللہ کا دین مٹ رہا ہو اسے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر تم لوگ تیار نہیں ہو تو میں اکیلا جاؤں گا، کیونکہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ سارا مجمع نکل گیا عربی قبیلوں کے پاس۔ یہاں مدینہ مکہ مکرمہ میں 3 راتیں ایسی گزری ہیں کہ صرف عورتیں، اور چاروں طرف سے حملے کی خبریں۔ اس قدر مجاہدات جب انہوں نے کیے ہیں اور پھر جو اللہ کی مدد آئی تو وہ قیصر روم جو تھا نا اس کے اوپر روک پڑا تو مدینے پر حملہ کیے بغیر واپس۔ جو عربی قبیلے تھے ان کے اوپر روک پڑا تو یہ سارے کے سارے پھر انہوں نے کلمہ پڑھ دیا، اور وہاں جو مسلمہ کذاب تھا اللہ پاک نے زہریلے پھوڑے کا آپریشن کر دیا اور اسے ختم کر دیا، اور جتنا دین مٹ رہا تھا اب دھیمے دھیمے دین زندہ ہونا شروع ہوا۔